میرے تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے اب تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ تمام لوگوں کو اپنے چینل سید ہارر ڈائریز میں۔ دوستوں، آپ کے اور ہمارے درمیان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ وہ کچھ بھی نہ تھے، مگر ہم نے اپنی زندگی میں ان کے دن بدلتے ہوئے بھی دیکھے ہیں۔ یہ جو واقعہ میں آپ لوگوں کی سماعتوں تک گوش گزار کرنے جا رہا ہوں، یہ کراچی سے محمد عرفان بھائی نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ لکھتے ہیں، میرا تعلق کراچی سے ہے۔ کافی ٹائم پرانی بات ہے۔ ہم لوگوں کی محلے میں ایک کریانے کی دکان ہوا کرتی تھی جو بہت ہی مشہور تھی۔ علاقے کے تمام ہی لوگ ہماری دکان سے اپنا کریانہ لیا کرتے تھے اور تمام گروسری وغیرہ وہیں سے لیا کرتے تھے۔ ہمارا کام بہت اچھا تھا، مگر زندگی میں ایک جیسے دن کبھی بھی کسی کے نہیں رہتے۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ ہی ہوتا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا، ہم بہت مالی مسائل کا شکار ہو گئے۔ میری 3 بیٹیاں تھیں جن کی عمریں 15 سے 20 سال کے درمیان تھیں۔ ہمارا گھرانہ بہت ہی دینی گھرانہ تھا۔ نماز وغیرہ اور تمام معاملات ہم لوگ باقاعدگی سے ادا کیا کرتے تھے۔ اپنی بچیوں کو بھی میں نے ہمیشہ یہی تلقین کی، ہمیشہ حلال رزق کی اور اس کی برکت کی، اور خود بھی ہمیشہ حلال رزق کی طرف ہی دیکھا۔ بیچ میں بچیوں کی تعلیم و تربیت اور تمام یونیورسٹیز وغیرہ کے اخراجات اور کچھ اور معاملات جن کی وجہ سے ہمیں اپنی دکان مجبوراً سیل کرنا پڑی، جو بہت ایک مشکل فیصلہ تھا، مگر اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بھی چارہ نہ تھا۔ اس کے بعد ہمیں بہت ہی پریشانیاں ہوئیں۔ میں مختلف جابیں کسی شاپ پر یا کسی اور دکان وغیرہ پہ کہیں نہ کہیں کرتا رہا، یا کبھی کسی آفس میں۔ یہ جو واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ 2017 کی بات ہے۔ ان دنوں میں کراچی میں ایک مٹھائی کی شاپ پہ کام کیا کرتا تھا۔ گزر اوقات ہمارا بہت ہی مشکل سے ہوا کرتا تھا۔ بچیوں کے رشتے اور باقی دوسرے معاملات کی فکر مجھے کھائے رکھتی تھی، اور میں بہت ہی فکر مند اور پریشان رہا کرتا تھا۔ میری بڑی بیٹی کا رشتہ بھی جہیز وغیرہ کی ڈیمانڈ کو نہ پورا کرنے کی وجہ سے ٹوٹا، جس کا اندر ہی اندر دل ہی دل مجھے بہت ہی افسوس تھا۔ مجھے اس مٹھائی کی شاپ میں کام کرتے ہوئے تقریباً 2 سال ہو چکے تھے۔ آپ لوگوں کو تو معلوم ہی ہوگا، کراچی والے دیر تک جاگنے اور لیٹ نائٹ تمام ریسٹورنٹ وغیرہ کھلے رہتے ہیں، مگر ہماری دکان ذرا ان دکانوں سے ہٹ کر تھی، تھوڑا الگ، مگر بہت ہی بڑے زبردست پیمانے پر ہماری شاپ تھی۔ تقریباً رات کے 2 بج جایا کرتے تھے ہمیں اپنی شاپ کلوز کرتے ہوئے۔ اس روز بھی تقریباً رات کا 1 بج رہا تھا کہ 2 افراد جن کی ہائٹ تقریباً 6 فٹ کی ہوگی، کافی دراز قد تھے، وہ میری دکان میں آتے ہیں اور میرے پاس آتے ہیں۔ میں ان سے دریافت کرتا ہوں کہ آپ کو کون سی مٹھائی چاہیے، تو وہ مجھ سے کہتے ہیں، یہ تم مجھے بتاؤ کہ تمہارے پاس سب سے اچھی مٹھائی کون سی ہے۔ میں ان کو اپنی طرف سے سب سے عمدہ اور سب سے لذیذ مٹھائی اور بہت ہی فریش مٹھائی نکال کر ان کو دیتا ہوں۔ نہ صرف دیتا ہوں بلکہ ان کو الگ پلیٹس میں ان دونوں کو دیتا ہوں۔ وہ بہت خوش ہو کر اس مٹھائی کو کھاتے ہیں۔ اس مٹھائی کے علاوہ بھی وہ بہت ساری مٹھائیاں لیتے ہیں اور کافی اچھی تعداد میں لیتے ہیں۔ تقریباً 3 کلو کے مجھ سے ڈبے بنواتے ہیں۔ مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ رات کے اس وقت میں اتنی مٹھائی لے رہے ہیں۔ خیر، مجھے کیا، کتنی بھی لیں۔ وہ دونوں افراد نہ آپس میں کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں اور نہ مجھ سے کوئی زیادہ بات کرتے ہیں، نہ کوئی مسکراتے ہیں، بس خوش ہو کے واپسی سلام کر کے اور چلے جاتے ہیں۔ ہم بھی تھوڑی دیر بعد اپنی دکان کی کلوزنگ کی طرف جاتے ہیں اور دکان کو کلوز کر دیتے ہیں۔ اگلے ہی دن تقریباً اسی وقت وہ دونوں افراد دوبارہ آتے ہیں اور سیدھے میری طرف آتے ہیں اور بہت مسکرا کر مجھ سے کہتے ہیں، ہمیں تمہاری مٹھائیاں بہت اچھی لگیں، ہمیں دوبارہ اتنی ہی مٹھائیاں چاہیے۔ مٹھائیاں سیل ہونے پر میں اندرونی طور پہ تو بہت خوش ہوتا ہوں اور کہتا ہوں، چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہمارا ایک پرماننٹ کسٹمر بن گیا ہے۔ جاتے ہوئے وہ مجھے ٹھیک ٹھاک ٹپ دے کے جاتے ہیں، جس سے میں بہت خوش ہو جاتا ہوں۔ واپسی میں گھر جانے سے پہلے
میں اپنی بچیوں کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے چیزیں لے جاتا ہوں، گھر میں بچیاں بھی بہت خوش ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرے روز بھی اب ٹپ دینے کی وجہ سے ایک نیچرل چیز ہے کہ میری سوچ پھر ان کی طرف جاتی ہے کہ شاید آج وہی کسٹمر میرے دوبارہ آئیں، مجھے ٹپ بھی ملے شاید، اور پھر ہماری اچھی بکری ہوگی۔ اور جیسے میں سوچ رہا ہوتا ہوں بالکل ویسا ہی ہوتا ہے۔ تیسرے روز بھی وہ لوگ تقریباً اسی وقت آتے ہیں اور بہت خوش ہو کر مٹھائیاں لے جاتے ہیں، مگر اس دن وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری رہائش کدھر ہے؟ میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہیں قریب میں رہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہم تم سے بہت خوش ہوئے، تمہاری مہمان نوازی بھی بہت اچھی ہے اور تمہاری مٹھائیاں تو بہت لاجواب ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک شخص مجھے اپنی جیب میں سے ایک سکہ نکال کے دیتا ہے جو کسی کپڑے کے اندر بندھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ مجھ سے کہتا ہے کہ یہ سکہ جا کر اپنے گھر کے کسی بھی اونچی ایسی جگہ پہ لٹکا دینا یا رکھ دینا جہاں پر کوئی آنا جانا کسی کا نہ ہو، اور اس کو دوبارہ نہ کھول کے دیکھنا کبھی، اور اس کو جہاں اونچی سے اونچی کوئی بھی جگہ ہو وہاں پر اس کو رکھ دینا۔ یہ سب مجھے بہت عجیب لگتا ہے۔ میں کہتا ہوں ایسی اس میں کیا چیز ہے اور یہ سب کیوں مجھے منع کر رہے ہیں، مگر خیر میں ایسا ہی کرتا ہوں، اور گھر پر جا کر سب سے پہلے ایسا ہی کر کے جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اونچی جگہ پہ رکھنے میں ڈھونڈ کر ایسی جگہ رکھ دیتا ہوں جہاں پر وہ سکہ کہیں کسی سے گر نہ جائے، اور نہ اسے کھول کر میں چیک کرتا ہوں۔ مگر یہ سب کرتے مجھے بہت عجیب عجیب سی فیلنگ ضرور آ رہی ہوتی ہیں۔ میری سکس سینس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت کچھ سوچ رہی ہوتی ہے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو رات کے اس پہر آتے ہیں اور اتنی مٹھائی لے کے جاتے ہیں، اور پھر انہوں نے مجھے آج یہ خوش ہو کے سکہ دیا۔ 2 دن مجھے انہوں نے ٹپ بھی دی ہے، آج بھی مجھے ٹپ ملی ہے، اور گھر واپسی آتے ہوئے بھی باقاعدہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ جیسے میرے ساتھ ساتھ کوئی آ رہا ہو، یا مجھے تھوڑی بہت کھٹک محسوس ہوتی ہے کیونکہ میرا راستہ کچھ سنسان جگہ سے بھی ہوتا ہے جہاں میرا گھر آتا ہے، کیونکہ میرا گھر اور میری دکان کا فاصلہ کچھ بہت زیادہ نہیں، مگر میرا گھر کچھ پیچھے کی سائڈ بنا ہوا ہے، اور رات کے اس پہر آتے آتے کافی سناٹا ہو جاتا ہے۔ روز ان لوگوں کے آنے کا، مجھے پیسے دینے کا یہ سلسلہ روز ہی جاری رہتا ہے۔ میں اندر بہت خوش ہو جاتا ہوں، میرے گھر کے روٹین اور میرے روزمرہ کے اخراجات بہت آرام سے پورے ہونے لگ جاتے ہیں۔ پھر ایک روز وہ کچھ ہوتا ہے جو میری زندگی کا پہلا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ میری بیوی کا میری دکان پر جب میں کام کر رہا ہوتا ہوں فون آتا ہے کہ گھر پہ کچھ مہمان آئے ہیں، آپ کے ان مہمانوں کو میں نے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا، مگر وہ آپ کو اپنا رشتہ دار کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں ہم حیدرآباد سے آئے ہیں اور بہت ضروری کام ہے، آپ اپنے شوہر کو بلا لیں۔ میں اپنے مالک سے پوچھ کے فٹافٹ تھوڑی دیر کے لیے 1 گھنٹے کا کہہ کر گھر چلا جاتا ہوں۔ تقریباً شام 6 سے 7 کے درمیان کا وقت ہوتا ہے۔ میں گھر جاتا ہوں تو ہمارے دور کے رشتہ دار، ہمارے تایا وغیرہ اور ان کے بیٹے وغیرہ وہ آئے ہوتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ تمہاری ابا کے زمانے کی کوئی زمین تھی جو حیدرآباد میں تھی، وہ بکی ہے، تو اس میں سے کچھ پیسے ہیں، تقریباً 18 سے 19 لاکھ روپے تھے، وہ ہم تمہیں دینے آئے ہیں، یہ تمہارے حصے کے پیسے ہیں۔ مجھے بہت تعجب ہوتا ہے کیونکہ اس طرح کی نہ تو کبھی کسی زمین کا میں نے ذکر سنا، میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، مگر اندر اندر میں بہت سوچ میں پڑ گیا کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ اتنا بڑی رقم میرے ہاتھ آ گئی ہے۔ میں بہت ہی خوش ہوتا ہوں۔ پھر اس سے اگلے ہی روز میری بیٹی جو بڑی بیٹی تھی اس کا ایک رشتہ آتا ہے، اور بہت ہی اچھا رشتہ ہوتا ہے، اور وہ رشتہ طے بھی ہو جاتا ہے۔ نہ ان لوگوں کو کسی جہیز کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ کسی اور خرچے اور کوئی ایسی لوازمات کی، میرا یہ کام بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میری دوسری بیٹی کی بھی شادی طے ہو جاتی ہے۔ میں اندر ہی اندر اللہ کا بہت شکر ادا کر رہا ہوتا ہوں اور بہت ہی خوش ہوتا ہوں۔ میری عادت تہجد اور فجر پڑھنے کی ہوتی ہے۔ مجھے رات میں باقاعدہ 2-3 دن کے بعد ایک دن میری آنکھ نہیں کھلتی تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ جیسے مجھے کوئی جگا رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے اٹھ جاؤ، نماز کے لیے نماز پڑھ لو۔ یہ وہ دن تھا
جو میں باقاعدہ سے سمجھ گیا کہ یقیناً کوئی نہ کوئی میرے ساتھ ضرور ہے، یعنی کہ کوئی جنات وغیرہ جو مجھ پر مہربان ہیں اور بہت ہی کوئی اچھے والے جنات ہیں۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا کہ وہ مجھے باقاعدہ تہجد و فجر میں اٹھانے لگ گئے اور اب مجھے نظر بھی آنے لگ گئے۔ اٹھتے ہی ساتھ میں ان کا شکریہ ادا کرتا۔ گھر میں ہمارے ماشاءاللہ پہلے سے ہی بہت پاک صفائی وغیرہ کا خیال رکھا جاتا تھا۔ اب مجھے باقاعدہ سے محسوس ہونے لگا کہ ہمارے گھر میں ہمارے علاوہ بھی کوئی رہتا ہے، مگر نہ ہم ان کو چھیڑتے اور نہ وہ ہمیں کچھ کہتے، بلکہ ہمارے مالی حالات بہت اچھے ہونا شروع ہو گئے۔ حتیٰ کہ نوبت یہ آ گئی کہ کبھی میں اپنی الماری صاف کروں تو کبھی 20,000، کبھی 1,00,000، کبھی 2,00,000 روپے تک کی اماؤنٹ مجھے ملی، جو مجھے خود بھی سمجھ میں نہ آئی کہ نہ میں نے کبھی رکھی اور نہ میرے پاس اتنی بڑی بھاری اماؤنٹ کہیں تھی۔ ایک دن ایسا بھی آ گیا کہ پیسے جمع کرتے کرتے میں نے جس مٹھائی کی دکان پہ میں کام کرتا تھا اس کے تھوڑے ہی آگے ایک چھوٹی دکان مل رہی تھی، میں نے وہ دکان خرید کر اپنا مٹھائی کا کام شروع کر دیا۔ آج میں الحمدللہ بہت اسٹیبل ہوں، اس سے بھی بڑی میں نے دکان خرید لی ہے، اپنا ماشاءاللہ گھر بھی میں نے بنا لیا ہے، مگر اس سکے کو میں نے آج تک کبھی کھول کے نہیں دیکھا، وہ ابھی تک رکھا ہوا ہے۔ بس میں اور میری بیوی وغیرہ تمام نماز، روزے اور تلاوت وغیرہ کا بہت خیال اور بہت اہتمام کرتی ہیں اور پاک صفائی کا بھی بہت خیال رکھتی ہیں۔ اب وہ جنات باقاعدہ میرے ساتھ آ کر مخاطب بھی ہوتے ہیں اور مجھ سے کبھی کان میں بات بھی کرتے ہیں اور باقاعدہ سے مجھ سے کہتے ہیں کہ تم اللہ کا ساتھ جوڑے رکھو، ہم تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے، نماز، روزہ، قرآن پاک، تمام چیزوں کی پابندی بس کرتے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ آج بھی وہ جنات میرے ساتھ میرے اسی گھر میں رہتے ہیں۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو یہ سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ میری یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی سٹوری میں۔ اللہ حافظ۔